جانے جہاں کی جانب سے پیش خدمت ہے مصف ناول کی قسط نمبر 29۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے وہاں سے جہاں پہ فرشتے اور محمل دونوں لنچ کے لیے انوائٹڈ تھیں۔ ایک گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پہ بور سی بیٹھی تھی، باقی کرسیوں پہ آنٹی ٹائپ چند خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی روکتی بے زاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہوئی جو ناک چڑھائے اپنی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر یہ کہہ رہی تھی، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی بات کو۔ بالکل، وہ سب غرور تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسری کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اس قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ محمل نے یہ سب سننے کے بعد اپنا سر اٹھایا اور ذرا سے کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عورتیں تو بول اٹھیں۔ نہیں پلیز، اوف نہیں، ناٹ اگین، او پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مسترب سی آوازوں پہ وہ رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی؟ خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو سننا نہ چاہتی تھی، اس اللہ کی بات نہ سننا چاہتی تھی جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کی سانس سے روک لیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے تو ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح، یہ تو اس نے کہنا چاہا اور پھر سے وہ شروع ہو گئی۔ ارے پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مت آئیں۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھری شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بےتاب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے، وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پر اسے یہ اعزاز تو ملا تھا اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی، بلکہ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی صاحب وہ گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا، وہ گہری سانس لے کر رک گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، گو کہ وقفے وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھی، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی صاحب، تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی کا شیشہ بجا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ بی بی صاحب وہ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں۔
آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں, مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, جاؤ. اس نے شیشہ چڑھایا, سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لی. ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا, سو وہ مطمئن تھی. وہ گرمیوں کی دوپہر تھی, تھوڑی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی. گھٹن اور حبس اتنی شدید تھی کہ اس نے شیشہ کھول دیا. ذرا سی ہوا اندر آئی, مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا. وہ تھوڑی دیر بعد پسینہ پسینہ ہو گئی. بے اختیار سیٹ پہ تہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے لگی. گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے. کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا. بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے. 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا. وہ گرمی سے نڈھال, پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی, مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا. پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے. اور پھر سے وہی ہوا. گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر یا سمندر کی تہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ. مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا. یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب والی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ. اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی. پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں. اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے, مگر وہ ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا. اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی. باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی. دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں, ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزر رہے تھے. یہ عمارتیں, یہ آسمان, زمین, یہ اڑتے پرندے, یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ, وہ سب زندہ تھے. ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں. جانے کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو ملی مہلت کی علامت ہے. محمل بی بی, کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں, اگر سانس باقی ہے تو امید ہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں. وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا, تو پھر تم کیوں ہو؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تھا یہ بات. وہ جیسے سناٹے میں آ گئی. کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی, ان پہ کڑنے لگی. پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. نہیں کوئی اللہ تیرے سوا, پاک ہے تو, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے. اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا. خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش, ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا. پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسروں کی تحقیر کیسے؟ اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا. اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے. بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا. اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی. کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے. ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا ہی غلط قدم گہری کھائی میں. اس نے بے اختیار سوچا تھا. گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا. چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی. محمل نے ڈرائیور کو کہا, تم جاؤ میں آتی ہوں. وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی. بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پہ کھڑا تھا. اس نے فوراً گیٹ کھنگالا. سنو, یہ اپنے صاحب کو دے دینا. اور چند پیمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے. ان سے کہنا یہ امانت ہے, چاہے تو پڑھ لیں,
کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پیمفلٹ زبردستی تھمائے وہ واپس گھر کی جانب بولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پیمفلٹس کو کھول لیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔